بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات آل محمد علیہ السلام میں سے ایک معجزہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت کا چٹان ہٹا کر پانی برآمد کرنا اور آپ کا اسلام قبول کرنا۔ شیخ مفید ارشاد میں رقم تراز ہیں۔ عامہ و خاصہ کے اہل سیر نے اس خبر کو نقل کیا ہے اور یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ شعراء نے اس واقعے کو اپنی نظموں میں قلم بند کیا اور فصحا و بلغا و علماء نے اسے عوام الناس کے سامنے پورے تواتر سے نقل کیا ہے، اور اسی شہرت کی وجہ سے ہمیں اس واقعے کے اسناد بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر سفین کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں لشکر کا پانی ختم ہو گیا اور انہوں نے دائیں بائیں پانی کو تلاش کیا، لیکن انہیں کہیں بھی پانی نہ مل سکا۔ فوج نے امیر المومنین سے پانی کے ختم ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور آپ نے راستے کو چھوڑ کر صحرا کا رخ کیا۔ ابھی آپ نے تھوڑا سا سفر کیا تھا کہ صحرا میں ایک راہب کا گرجا دکھائی دیا۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں آئے اور آپ سے فرمایا، کیا یہاں کہیں پانی ہے؟ راہب نے کہا، پانی یہاں سے 2 فرسخ دور ہے، اور میرے عقیدت مند ہر ماہ وہاں سے کچھ پانی لا کر میرے پاس رکھ دیتے ہیں۔ میں بڑی احتیاط سے اسے استعمال کرتا رہتا ہوں۔ اگر میرے عقیدت مند پانی نہ لائیں تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم نے راہب کی بات سن لی ہے، اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ فوجیوں نے کہا، مولا، اب ہم 2 فرسخ کا سفر طے کر کے پانی تک پہنچیں گے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تمہیں اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی یہاں بالکل قریب ہی موجود ہے۔ پھر آپ نے اپنے سپاہیوں کو راہب کے گرجے کے قریب ایک مقام پر لے گئے اور فرمایا، تم لوگ اس مٹی کو ہٹاؤ، یہاں سے پانی برآمد ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے سپاہیوں نے اس جگہ سے مٹی ہٹائی تو وہاں ایک سفید رنگ کی چٹان نمودار ہوئی۔ آپ کے سپاہیوں نے اسے تھوڑوں سے توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ انہوں نے امیر المومنین سے کہا، مولا، اب چٹان ظاہر ہوئی ہے جسے ہم توڑنے اور ہٹانے سے قاصر ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں خود اسے ہٹا دوں گا۔ پھر آپ وہاں تشریف لائے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس چٹان کو پکڑ کر اسے ہلایا تو وہ ہلنے لگی۔ پھر آپ نے اسے پوری قوت سے دور پھینک دیا۔ جب چٹان وہاں سے ہٹی تو پانی نمودار ہوا۔ حضرت کے سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے وہاں سے پانی پیا، اور وہ پانی انتہائی ٹھنڈا اور میٹھا تھا، اور حضرت کی سپاہ نے پورے سفر کے دوران اس سے بہتر پانی نہیں پیا تھا۔ آپ نے سپاہیوں سے فرمایا کہ خوب پانی پی لو اور مشقیں بھر لو۔ جب آپ کی سپاہ نے اپنی مشقیں بھر لیں اور آپ نے اس چٹان کو اٹھا کر دوبارہ اس کے مقام پر رکھ دیا اور حکم دیا کہ اس پر مٹی ڈال کر اس کا نشان مٹا دیا جائے۔ راہب اپنے سوما سے یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ جب پانی کا نشان مٹ گیا تو راہب نے اپنے گرجے سے آواز دے کر کہا، لوگوں، مجھے اتارو۔ لوگوں نے اسے اتارا۔ وہ امیر المومنین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کہنے لگا، کیا آپ نبی مرسل ہیں؟ حضرت نے فرمایا، نہیں، میں نبی مرسل نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا، تو کیا آپ مقرب فرشتہ ہیں؟ حضرت نے فرمایا، نہیں، میں ملک کے مقرب بھی نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا، پھر آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، رسول خدا کا وصی ہوں۔ راہب نے کہا کہ آپ ہاتھ دراز کریں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت نے ہاتھ دراز کیا، اس سے فرمایا کہ تم کلمہ شہادتین پڑھو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا کے وصی اور اس کے جانشین ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے سامنے اسلام کے دوسرے شرائط بیان کیے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، امیر المومنین، یہ دیر اس چٹان کے اکھاڑنے والے کے انتظار کے لیے بنایا گیا تھا۔ مجھ سے پہلے یہاں کئی افراد رہائش پذیر رہے اور آپ کا انتظار کرتے رہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر انہیں یہ شرف نصیب نہ ہوا، جبکہ اللہ نے یہ شرف میرے ہی مقدر میں لکھا تھا۔ ہماری کتابیں میں مذکور ہے، ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں سے بیان کیا تھا کہ اس صحرا میں ایک چٹان ہے جس کے مقام کو نبی یا نبی کے وصی کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا، اور ان قریب اللہ کا ایک ولی آئے گا جو حق کا داعی ہوگا، اور وہ اس چٹان کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پانی برآمد کرے گا۔ اور جب آج آپ نے اس چٹان کو اٹھایا اور اس کے نیچے سے پانی برآمد کیا تو مجھے اپنا گورے مقصود نظر آ گیا اور میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، لہٰذا آج میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتا ہوں، آپ کے حق پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ جب امیر المومنین نے راہب کی یہ گفتگو سنی تو آپ اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر آپ نے
فرمایا اس ذات کی حمد ہے جس نے مجھے یاد رکھا، اس ذات کی حمد ہے جس نے اپنی کتابوں میں میرا ذکر کیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ لوگوں آؤ اپنے اس مسلمان بھائی کی گفتگو کو سنو۔ لوگوں نے اس نو مسلم راہب کی باتیں سنی اور انہوں نے اللہ کی حمد بجا لائی، اور امیر المومنین کی معرفت حاصل ہونے پر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر راہب آپ کی فوج میں شامل ہو گیا اور وہ جنگ صفین میں شہید ہوا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا، اس کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ الارشاد صفحہ 176 اور 177۔ شکریہ۔